اب ہمارے پاس تو ایج ہے نا دین کا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نا ہم کربلا گوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس ایج ہے. جن کے پاس یہ ایج نہیں ہے، جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس نبی نہیں ہے، جن کے پاس یہ سارا ڈومین نہیں ہے، ان کا کردار اتنا ہے کہ آج کسی بھی پاکستانی نوجوان کو آپ کہنا کہ آپ یہ ویزا لیں اور باہر جائیں، وہ بھاگا چلا جائے گا. میں اس میں علماء کرام کو بھی شامل کرتا ہوں. لنڈن اور امریکہ کی مساجد ہمارے علماء کرام سے بھری پڑی ہیں جو کہ انلیگل بھی وہاں پہ گئے اور رہ رہے ہیں اور اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں. یہ سارا کردار انہوں نے سیکھ لیا. اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عمر خطاب کی تعلیمات انہوں نے سیکولر ہوتے ہوئے اپلائی کر دیں، لیکن انہوں نے عمر خطاب کو نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا. لیکن سیرت کی بہترین کتابیں آپ انگریزوں سے لے سکتے ہیں، تاریخ کی بہترین کتابیں آپ ان سے لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی کے ساتھ ایک ڈکلائن آ رہا ہے 25-30 سال سے. کیا ہمارے پاس اتنا ذہن نہیں ہے کہ ہم یہ 25-30 سال کا ایک تجزیہ کر سکیں کہ ہماری آنے والی اگلی نسل کم از کم جو ہے وہ ہمارے حادثات کا شکار نہ ہو؟ ہم کیا کریں کہ اگلی نسل جو ہے وہ کم از کم یہ نہ سوالوں اور ان بحثوں میں نہ پڑ سکے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور بد کرداری بھی کرتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل تو بہرحال موجود ہیں، اور یہ ساری خامیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، سقم، یہ سب ہماری سوسائٹی کے اندر نظر آ رہا ہے، اور اس سے وہی آدمی انکار کر سکتا ہے جو روشنی میں کسی چیز کو دیکھنے کا قائل نہ ہو. قرآن مجید نے یہاں پہ بھی ہمیں کچھ اصول، قاعدے، ضابطے بتا دیے. کہا ان اللہ، مسلمانوں کے لیے جی قرآن نے جو قاعدے دیے ہیں وہ انگریزوں سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور انسانیت میں سارے لوگ موجود ہیں. کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تو اسے نہیں بدلتا جو خود بدلنا نہیں چاہتا. اگر ہم اپنی کمزوریاں پروردگار کے کھاتے میں تو نہیں ڈال سکتے، ایمان کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. ہم نے کمزوری، آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان لوگوں نے قرآن زیادہ ہم سے پڑھ لیا ہے؟ اللہ کا یہ بیان ان تک پہنچ گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو ممبر سے علماء کرام جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ جائیے اور آپ کو وافر مقدار میں مل جائیں گے ایسے علماء کرام جو کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اب آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ممبر کی آواز تو موجود ہے نا. تو ان لوگوں نے بغیر کسی عالم کے، مفتی کے پڑھ لیا، ان تک ہدایت پہنچ گئی. لال صاحب اصل بات یہ ہے، دیکھیں ہمارے سامنے جو رہنما ہے نا، جی ہم اس کی طرف ہی جائیں گے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایمان کی، ہمارا اصل کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام. ابھی نبی نہیں، نبوت کا اعلان نہیں کیا، بعثت کا اعلان نہیں کیا، تو معاشرے میں کس نام سے پہچانے جاتے ہیں؟ الصادق الامین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آج میرے معاشرے میں صادق اور امین کیا ہے؟ کون رہا ہے؟ ابو جہل جیسا انسان. سبھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں کیا کون رہا ہے؟ کیا ہم بھی رہے ہیں کیا؟ ہاں. اور ابو سفیان سے بھی جب کیا جاتا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا کئی دفعہ جی چاہا کہ میں کہہ دوں، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ اس کا انکار کر دیں گے اور میری تردید کر دیں گے اور میری سبکی ہو جائے گی. وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہے شریف ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کبھی آپ کے قریب بھی جھوٹ نہیں گیا. آپ امین ہیں، اور امانت کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے بدترین، امین ہونا اور صادق ہونا سنت رسول ہے؟ بالکل ہے، پکی بات ہے نا؟ بالکل ہے، پکی بات ہے. اب آپ نے اس میں کھڑے رہنا ہے. وہ اب آپ نے باقی ساری سنتوں کا مجھے تعلیم دینی ہے، وضو کی تعلیم دینی ہے، پانی کہاں تک جانا ہے تعلیم دینی ہے، یہاں تک کہ ہم اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، امامہ کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری سنتیں جو ہیں یہ عقائد کے اندر آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں الحمدللہ، لیکن وہ صادق اور امین والی آپ نے کیوں نہیں پہنچائی؟ اصل میں ہم تھوڑا ادھر دوسری طرف جا رہے ہیں. اچھا. میں الحمدللہ استاذ بھی ہوں، جی ماشاءاللہ، میں خطیب بھی ہوں، اور میں بہرحال مغرب کو بھی پڑھتا ہوں اور اسلام کو بھی پڑھتا ہوں، اور میرا تھیسس بھی اسی عنوان پہ ہے کہ تعمیر شخصیت کا ان کے ہاں کیا طریقہ کار ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے. کیا ہے بتا دیجئے ایک جملے میں، کیا ہے ان کے ہاں کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی چیز وہ جو عثمان صاحب کہہ رہے تھے، بنیادی چیز وہی ہے
کہ ان کے ہاں جتنی یہ چیزیں ہیں عادت ضرور ہے موجود ہے، وہ سچ بھی بولتے ہوں گے، وہ ہارن بھی نہیں بجاتے ہوں گے، وہ لوگوں کا آپ خیال ہوں بھی گے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کو شک ہے؟ جی آپ کو شک ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے، نہیں بولتے، وہ ہارن نہیں بجاتے، وہ دھوکہ بازی نہیں کرتے، اس پہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، وہ مال نہیں کھاتے، اسلام سے دشمنی رکھتے ہوئے بھی نہیں کرتے، اسلام سے دشمنی رکھتے ہوئے بھی، چلیں یہ بھی جملہ کہہ لیں، نہیں کرتے. تو یہ کردار ان کے اندر آیا. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اندر کون سا سلیبس ایسا ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم شامل کر لیتے ہیں. دیکھیں سلیبس سے بات نہیں بنے گی. عثمان صاحب یہ بات کر رہے تھے اور میں اس کی تائید کروں گا کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت کی تعمیر، آپ کا بہتر شخصیت کا ہونا، یہ سلیبس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس سے آئے گا؟ سلیبس سے کوئی تعلق کس نہیں سے آئے گا؟ یہ ہمارے مجالس سے آئے گا. یہ جیسے صلحاء کے پاس لوگ بیٹھتے تھے، ہم نے تو اس کا مطلب ہماری مجالس ناکام ہوئی نا پھر. ہم نے حالانکہ ہماری مجالس کے سرداروں کے پاس ایک اور بہت بڑی جو اپرچونٹی تھی، وہ ایک شخصیت تھی، ایک ہیرو ورشپ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کا جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے وہ کامیاب ہو گئے. تو تھیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل کردہ معاشرہ، ترتیب دیا ہوا معاشرہ، اس میں تو ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جھوٹ کا تصور نہیں تھا، بددیانتی کا گیلی تھی. وہ بھی صحابی تھا. اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ تو یہ اس طرح سے نہ کر، اندر تو نے گیلی رکھی ہے باہر خوش رکھی ہے، یہ نہ کر. سو ایک مزاج تو اس وقت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی وقت پرفیکٹ تھا. نہیں، تربیت کی جا رہی تھی نا، تربیت کی جا رہی. ظاہر ہے کہ لوگ تو پرانی عادات کے حامل تھے جی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو روک رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے، تو وہ سارے صحابہ اکرام وہی بات کر رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر حضرت حنظلہ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ بات آئی، کہا جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب باہر چلے جاتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے معاملات. حنظلہ کا جملہ ہے کہ میں جب باہر گیا اور بازار میں گیا، میں بھول گیا، جبکہ آپ کے پاس جب میں بیٹھا ہوا تھا تو ہم دوزخ اور جنت کی باتیں کر رہے تھے تو میں رو رہا تھا. تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی انہوں نے شامل کیا کہ ہم منافق ہو گئے. اللہ کے رسول کا اپنا عثمان یہاں پہ جملہ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے. کیوں؟ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے تو فرشتے آسمان سے نیچے اتر آئیں اور وہ گلی کی نکروں میں چھپ چھپ کے تمہارا انتظار کریں کہ تم گزرو تو میں تم سے مصافحہ کروں. وہ ایک الگ گفتگو ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس ساری سیرت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ پاک جو کیا تھا اس کو لے آتے ہیں. وہ جو سیرت رسول ہے، کیا ہمارے علماء کرام اس میں ناکام رہے کہ ہمیں صادق اور امین کا انہوں نے سنت اور سبجیکٹ نہیں پڑھایا، لیکن انہوں نے ہمیں وضو جو تھا، نماز جو تھی وہ سمجھا دی. لیکن ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 10 سال کا وقفہ لیجئے مدینہ شریف کا، 10 سال میں 5 نمازیں لیجئے. 5 نمازیں پبلک ہیں، باقی نمازیں اب میری ماں عائشہ کے ساتھ بھی انہوں نے کمرے میں بھی پڑھی ہوں گی. 18,000 نمازیں بنتی ہیں. آج مسلمان اس بات میں متفق نہیں ہے کہ ہاتھ کدھر ہونے ہیں. تو خدا کا واسطہ کہیں تو کوئی ذمہ داری لے نا یہ معاشرہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنت کو بھی اپنی مرضی سے پہنچانا چاہے کہ یہ والی سنت رکھنی ہے، یہ والی نہیں رکھنی. کردار کی سنت کو ہم نے اپنے معاشرے میں عثمان پریورٹی نہیں دی.